ہندوستان میں طبی تعلیم کا درسگاہی نظام 1883 میں حکیم غلام محمود خاں اور حکیم عبد المجید خاں کے مدرسہ طبیہ دہلی سے شروع ہوا۔ عالمی یوم یونانی ہر سال 11 فروری کو عظیم یونانی اسکالر اور سوشل ریفارمر حکیم اجمل خاں کی یوم پیدائش کے موقع پر منایا جاتا ہے۔ عالمی یوم یونانی کے موقع پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اجمل خان طبیہ کالج کے پرنسپل پروفیسر سعود علی خان نے خصوصی گفتگو میں بتایا، حکیم اجمل خان ماڈرن یونانی سسٹم آف میڈیسن کے یہ علمبردار کہے جاتے ہیں۔ ورلڈ یونانی ڈے کا پروگرام منایا جاتا ہے، وہ دہلی میں منایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز میں اور نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز بھی اس دن کو بہت زور شور سے مناتی ہیں۔ اسٹیٹس ہے یونانی سسٹم آف میڈیسن کا، یہ نہ صرف انڈیا میں بلکہ اس سب کانٹیننٹ میں ایک الٹرنیٹیو سسٹم آف میڈیسن کی حیثیت سے استعمال کیا جاتا ہے پبلک ہیلتھ کیئر ڈیلیوری سسٹم کے لیے۔ وہیں پرنسپل سعود علی نے بتایا، جہاں تک حکومت کی حمایت کا تعلق ہے تو صورتحال کافی خاطر خواہ نہیں ہے، لیکن پہلے کی حکومت کے مقابلے اب یونانی سسٹم پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔ جہاں تک گورنمنٹ آف انڈیا کے اور اسٹیٹ گورنمنٹ کے سپورٹ کا تعلق ہے تو استھتی جو ہے وہ کافی خاطر خواہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی پہلے کی سرکاروں کے مقابلے میں اب یونانی سسٹم پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔ ہمارا کالج جو ہے وہ چونکہ 1927 کا اسٹیبلش ہوا ہے اور یہ واحد کالج ہے جو حکیم اجمل خاں کے نام سے منسوب ہے، اور یہ ہندوستان کا میں سمجھتا ہوں کہ سیکنڈ اولڈسٹ ادارہ ہے، اور لیکن تعلیم، تربیت اور دیگر انفراسٹرکچر کے تعلق سے اگر اسسمنٹ کیا جاتا ہے تو یہ ہندوستان کا نمبر 1 ادارہ مانا جاتا ہے۔ پرپوزل ضرور تھا ہمارے یہاں سے کہ ہمارے انسٹیٹیوشن کو ایمس کا درجہ دیا جائے، اس کو اگر نہیں دیا جا سکتا تو کرول باغ طبیہ کالج کو ایمس بنا دیا جائے یا یونانی کی یونیورسٹی گھوشت کر دیا جائے، لیکن ابھی گورنمنٹ نے اس ڈائریکشن میں زیادہ پوزیٹیو اسٹیپ نہیں لیے ہیں۔ وہ ان کی اپنی کچھ ریزنز اور مجبوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ہمارے انسٹیٹیوشن کو ایمس کا درجہ دیا جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی اور پراؤڈ کی بات ہوگی۔ دواخانہ طبیہ کالج کے پروڈکٹس بیرونی ممالک میں بھی سپلائی کیے جاتے ہیں، جن کی خاصی ڈیمانڈ بھی رہتی ہے۔ ETV بھارت کے لیے علی گڑھ سے سہیل احمد کی رپورٹ۔